لیکن اگر ایسا کوئی نہیں، میں مثلا بہت سی خواتین جاب کرتی ہیں شوقیہ ٹائم پاس کے لیے، بچے رول رہے ہیں اس کی خیر ہے، لیکن جاب ہونی چاہیے ٹائم پاس کے لیے. اب ٹائم اتنا فالتو ہے تو بھائی بچوں پہ کیوں نہیں لگاتے ہیں آپ لوگ؟ مجھے تو اس پہ تعجب ہوتا ہے. یعنی بعض خواتین اصلا ان کے بچوں کا آپ حال دیکھیں، ان کے بچوں کا آپ دین دیکھیں، ان کو دوسروں کی فکر پڑی ہوئی ہے، اپنے بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. بابا آپ سے دوسروں کے بچوں کا سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے آپ کے بچوں کا سوال کیا جائے گا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، آپ کے رحم کا آپ سے سوال کیا جائے گا. یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ جی آپ کے جو پڑوس میں جو بچہ تھا وہ اسکول نہیں جا رہا تھا تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا. یہ کبھی بھی آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ کے بچے کو نماز نہیں آتی تھی تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا. ہم لوگوں کو دوسروں کی اتنی فکر، یہ یعنی واقعی زمانہ ایسا آ گیا کہ چیریٹی ورک اور سوشل ورک کا اتنا شوق پیدا ہو گیا، اتنا شوق پیدا ہو گیا، ہم لوگوں نے اپنے گھروں کو ماسیوں کے حوالے کر دیے، میٹس کے حوالے کر دیے، اور خود لگے ہوئے سوشل کاموں میں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کہاں سے دین آیا ہے؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتا. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ عورت جتنی کم گھر سے نکلے اتنا بہتر، اس لیے کہ اتنا ہی فساد کم ہوگا. درست دین آپ دیکھیں روایتوں میں ہے، عورت کی مسجد مسجد المرأہ بیتھا، اس کا گھر اس کی مسجد ہے. یعنی شریعت یہ بھی نہیں چاہتی، اگر ان روایتوں کو دیکھا جائے، جو فقہ اس بات کے قائل ہوئے ان روایتوں کی وجہ سے اور انہی کو دلیل کے طور پہ لاتے ہیں، یعنی شریعت عورت کے لیے یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ وہ جا کے نماز جماعت مسجد میں پڑھے. وہ کہتے تم ثواب چاہیے نا، ثواب کے لیے نکل. اب وہی والی بات ہے نا، بعض اوقات نکلنا سامنے ہم نے کچھ اور لیبل لگایا ہوا ہوتا ہے لیکن اندر کے لیبل کچھ اور ہوتے ہیں. بھائی ثواب کے لیے نکل رہی ہو نا، ہاں جی ثواب چاہیے تو گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو، وہی ثواب مل جائے گا. نہیں جانا مسجد میں ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ صرف ثواب کا نہیں ہے، کہانیاں کچھ اور بھی پیچھے چل رہی ہوتی ہیں. جی ارے دیکھیں آپ اس کو چھوڑیں، حرم میں جاتی ہیں حرم میں نہیں جاتی ہیں اس کو چھوڑ دیں. آپ دیکھیں، آپ اپنی شخصی ذمہ داریوں کو طے کریں. ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ ہم دوسروں کی فکر میں پڑ جاتے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں ادھر بھی ہو رہا ہے ایسے بھی، اس کو چھوڑ دیں. آپ مقلد ہیں، آپ اپنے فقیر سے سوال کریں کیا مسئلہ ہے، وہ جو کہتا ہے اس پہ عمل کر لیں. اب حرم میں عورتیں جا رہی ہیں نہیں جا رہی ہیں، کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں، میں بھی حرمت کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ جی ان کا وہاں جانا حرام ہے یا عورت کا مسجد میں جانا حرام ہے، یہ تو میں نے نہیں کہا. لیکن آیا بہتر ہے، میں بہتری کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ مسجد میں ثواب کے لیے جانا چاہ رہی ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو، وہی ثواب آپ کو مسجد والا مل جائے گا. اگر آپ مسجد اس لیے جانا چاہ رہے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسجد صرف اس لیے تھوڑی جانا ہے، پیچھے تو کچھ اور کہانیاں بھی ہیں نا. آپ کو اپنا بھی ٹیکا جمانا ہے، 4 خواتین کے ساتھ مسئلے حل کرنے، 4 کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنی ہے. وہ جو اب کیا میں بولوں، میں کچھ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، مشکلات ہے بولنے میں بھی، لیکن بالآخر اس کے جو اثرات انسان کے اوپر آتے ہیں وہ تو اتنے میٹھے ہوتے ہیں کہ انسان پھر قربان تھوڑی کرے گا ان کو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم پہلا مرحلہ آپ کے گھر کا مرحلہ. بعض علماء نے یہاں تک یہ بات کہی ہے، اگرچہ میں نے روایتوں میں نہیں دیکھی لیکن بعض علماء نے یہ جملے کہے ہیں، میں ان کے باب سے آپ کی فضیلت حاصل کرنا چاہیے. ہمارے مسجدوں میں ہوتا ہے نا نماز، گھر پہ پڑھیں. آقا خوئی وغیرہ کا یہی نظریہ تھا. عرض کروں آپ کی خدمت میں کیا بول رہا تھا میں. ہاں بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ غور کریں، عورت کو خدا نے فارغ البال رکھا ہے، نہ کمانے کی ذمہ داری اور گھریلو ذمہ داری بھی واجب تو بہرحال نہیں کی، اگرچہ مستحب ہے، تاکید ہے، بہت زیادہ ہے، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن بالآخر واجب تو نہیں رکھی. تو یہ فارغ خاتون کو خلق کیوں کیا خدا نے، جس سے نہ خدا نے گھر کے کام لینے ہیں، جس سے نہ خدا نے باہر کے کام لینے ہیں، تو اس کو خلق کیوں کیا؟ کہتے ہیں جی تربیت اولاد کے لیے. اس کو فارغ رکھا ہے تاکہ یہ اپنی پوری اٹینشن، اپنی پوری توجہ، اپنا پورا ٹائم اپنے بچوں کو دے. کیا کر رہے ہیں آج کل ہم لوگ، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتی ہیں اور آپ کے سامنے یہ مشکلات مجھ سے زیادہ ہیں کہ بچوں کا کیا حال ہو رہا ہے، بچوں کے دین کا کیا حال ہو رہا ہے، بچوں کی پڑھائیوں کا کیا حال ہو رہا ہے. وہی جو مثلا ہم اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں نا،
کیوں پڑھاتے ہیں؟ پیسے ضائع کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں. ان کے بچوں نے بھی پڑھنی تو ٹیوشن ہی ہوتی ہے. پڑھاتے کیوں؟ انسان اس لیے پڑھاتا ہے کہ بالآخر آپ اپنے بچوں کو گھر پہ ٹائم دیں. جس طرح جس دل سوزی سے آپ اپنے بچے کو ٹائم دے سکتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کوئی دوسری اس طرح سے دے سکتی ہے؟ ماں سے زیادہ دلسوز کوئی اور ہو سکتی ہے آپ کے بچوں کے لیے؟ تو جو دلسوز ہستی ہے وہ تو لگی ہوئی دوسرے کاموں میں، تو دوسرے سے آپ کتنی دلسوزی کا توقع رکھ سکتی ہیں؟ لہذا عرض خدمت یہ ہے کہ یہ بات چلی کہاں سے تھی؟ کس سوال کے؟ بہرحال اب جہاں سے بھی چلی تھی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ لوگ، میں بارہا یہاں سے اسی جگہ سے یہ بات عرض کر چکا ہوں. یہ پہلی دفعہ مجھے پتہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، لیکن وہی والی بات ہے فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ تذکر جو ہے وہ مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. بار بار ایک بات دہراتے رہنے چاہیے. اس لیے میں اس باب سے آپ کی خدمت میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو ٹائم دیں. اپنے موبائلوں کے اوپر پابندیاں لگائیں، ٹائم لمٹ رکھیں اس کی. یاد رکھیں کوئی بھی چیز جب لمٹ سے کراس کر جاتی ہے وہ فائدے مند بھی ہوتے ہوئے نقصان پہنچاتی ہے. ولایت اہل بیت علیہ السلام کتنی فائدے مند ہے کہ اس کے بغیر آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، لیکن اگر اس میں بھی آپ ایکسیڈ کر کے ان کو خدائی کے مرحلے تک لے جائیں تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے؟ ولایت جیسی چیز کہ جس کے بغیر کوئی عمل ہی قبول نہیں ہے، لیکن اس میں بھی آپ اتنی تعدی کر جائیں، اتنی زیادہ روی اختیار کریں کہ ولی خدا کو خدا بنا ڈالیں. امیر المومنین کو جو امام ہیں، ولی خدا ہیں، ان کو ہم امامت کے مرحلے سے ہٹا کے خدائی کے درجے تک لے جائیں، تو کیا آپ کے خیال میں یہ کوئی اچھا عمل ہے؟ آپ کہیں یار محبت اہل بیت ہی تو ہے نا، بائن کے محبت اہل بیت ہے، مگر ہمیں اس کی اجازت نہیں، اس لیے کہ آپ لمٹ کراس کر رہے ہیں. تو لمٹ جہاں پہ بھی آپ کراس کریں گے، یہ وہ چیز ہو سکتا ہے فی نفس ہی اچھی ہو، اس میں کوئی قباحت نہ ہو، لیکن جب ایکسیڈ ہوگی لمٹ تو پھر وہ حتماً اپنے برے اثرات ہی چھوڑ کے جائے گی، فائدہ نہیں پہنچائے گی آپ کو وہ چیز. جو گھریلو خواتین ہیں، کتنی گھریلو خواتین ہیں کہ جن کے کاروبار ان موبائلوں پہ چل رہے ہیں، اس کے باوجود جب دیکھو وہ آپ کو آن لائن ملیں گی. اس طرح سے زندگیاں گزرتی ہیں. یہ جو ہماری گھروں کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کا بہت بڑی وجہ اور سبب یہی چیز ہے. بابا اگر بہت شوق ہے، آپ کوئی ٹائم رکھ لیں، ہر 2 گھنٹے بعد، 2.5 گھنٹے بعد کوئی 10 منٹ کے لیے اٹھا لیں موبائل. یہ تھوڑی کہ 24 گھنٹے کی موبائل آپ کے ہاتھ میں، سوتے ہوئے بھی آپ کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے. جہاں کھلی وہاں فوراً چیک کر لیے. بابا کوئی میسج اگر 2 گھنٹے بعد چیک کر لیں گے تو کون سا آسمان زمین پر آئے گا؟ ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو خود مشکل بنا لیا ہے. ہم نے اپنی زندگیوں کو خود پریشان کنندہ بنا لیا ہے. آفتیں کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار، یہ ہم خود کر رہے ہیں اپنے ساتھ. خود اپنی زندگیوں کو ہم نے کھلونا بنا دیا ہے. یہ چیزیں اتنی ارزش اور اہمیت نہیں رکھتی کہ ہم ان کے اوپر اپنے بچوں کے دین کو، اپنے بچوں کی زندگیوں کو قربان کریں. آپ کے بچوں کا دین، آپ کے بچوں کی زندگیاں، آپ کے بچوں کا مستقبل ان موبائلوں سے اور ان انٹرنیٹ اور فیس بک اور ٹویٹر اور الا اور بلا اور ان مصیبتوں سے کہیں زیادہ ارزش رکھتا ہے. قیامت میں آپ سے کبھی بھی انٹرنیٹ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کون سا تمہارے پاس تھا، کتنی سپیڈ تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن آپ کی اولادوں کا آپ سے سوال کیا جائے گا. تو ہم ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے جن کا سوال نہیں ہونا ہم سے، اور ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں جن کا ہم سے سوال ہونا ہے. تو ہم کون سی قیامت، پھر ویسے ہم بڑے دیندار لوگ ہیں، ہم کون سی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، ہم کون سی قیامت کی تیاری کر رہے ہیں، ہم کون سا اپنے آپ کو اس دنیا میں جانے کے لیے آمادہ کریں. تو ڈر تو خود ہی لگے گا نا مرنے سے. پھر جب کچھ کریں گے نہیں تو مرنے سے تو ڈریں گے. لیکن جن کا سارا کچھ کلیئر ہو تو اس کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی حزن ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو پریشان کرنے والا خود بنا دیا. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے گھروں کو ٹائم دیں، اس نیٹ ورک کی دنیا سے باہر آ جائیں. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.